اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام مسلمان بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہر گھر کے اندر ایک افراتفری ہے۔ کوئی شخص رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی شخص جو ہے اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی شخص جو ہے کام کے حوالے سے پریشان ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہر گھر کے اندر ایک افراتفری پائی جا رہی ہے، یعنی ہر مسلمان پریشان ہے، بے چین ہے، اور وہ پریشانی سے نکلنے کے لیے، بے چینی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کام کو انجام دیتا ہے، مگر اس کی نظر جو ہے یہاں تک نہیں پہنچتی کہ آخر یہ بے چینی، یہ پریشانی، یہ افراتفری جو ہے کس وجہ سے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک جو ہے ہماری نظر نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا، میرے آقا کے سامنے جب کوئی مصیبت والا، پریشانی والا معاملہ پیش آتا تھا تو میرے آقا فوراً جو ہے نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ میرے آقا فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اور آپ کے سامنے بھی جب کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ہم اور آپ کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میرا مولا اگر ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے تو ہمارا ہر کام بگڑا ہوا بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ تو میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت کا لمحہ آ جائے تو فوراً جو ہے نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو ہمارے گھروں میں پریشانی، مصیبت، افراتفری کا ماحول ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو بے نمازی ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اس کی نحوست ہے۔ جو ہمارے گھروں میں بے نمازی رہتے ہیں اسی کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ہم اور آپ پر، ہمارے گھروں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر سے مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ہر فرد کو جو ہے نمازی بنانا پڑے گا، ہر فرد کو نماز ادا کرنی پڑے گی، تلاوت کرنی پڑے گی، تب تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار بنے گا۔ ورنہ جو ہے جتنا دن گزرتا جائے گا ہمارے گھر کے حال جو ہے اور ہی خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا گھر ویران ہوگا، اس طریقے سے ویران ہوگا کہ کبھی دیکھنے والی نظریں دیکھیں گی کہ اس گھر میں کبھی انسان بھی
رہا کرتے تھے، مگر ایسا نہیں لگتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہے نماز چھوڑنے پر، یعنی نماز چھوڑنے کی جو نحوست ہے وہ کہاں تک ہم کو لے کر جاتی ہے۔ ایک واقعہ، ایک حکایت ملتی ہے نزہۃ المجالس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ سفر میں تھے، اور سفر کے درمیان جو ہے آپ کا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جو شہر جو ہے ہر طرح سے جو ہے سرد و شاداب تھا، یعنی ہر طرف جو ہے ہریالی ہی ہریالی تھی، اور وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ بہت ہی خوشحال تھے، مالی حالت سے بھی بہت اچھے تھے، صحت کے حساب سے بھی بہت اچھے تھے، اور مکان کے حساب سے بھی وہ بہت اچھے تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں تھی اور مالی حالت بھی بہت اچھی تھی، اور ان کے زندگی کے جو ایام گزر رہے تھے، صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ ذکر اللہ میں لگے رہتے تھے، یعنی ان کی زندگی کا ہر پل جو ہے اللہ کی عبادت میں گزر رہا تھا۔ ایسے شہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب آپ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا جو ہے بہت ہی شاندار استقبال کیا، بہت اچھے طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے جو ہے بہت ہی عزت دی، تعظیم کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ اب 3 سال کے بعد جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی شہر سے گزر ہوتا ہے۔ 3 سال کا جو ہے زمانہ صرف گزرا تھا۔ جب آپ وہاں سے گئے تھے تو وہاں ہر طرف جو ہے خوشحالی تھی، ہر طرف جو ہے ہریالی تھی، وہاں کے لوگ خوش تھے، مگر 3 سال کے بعد جب دوبارہ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قدم کو رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 سال پہلے جو شہر ہرا بھرا تھا وہ اجڑ چکا ہے، ویران ہو چکا ہے۔ جو بلڈنگیں ایک زمانے میں، ایک وقت میں لہرا رہی تھی، چمک رہی تھی، وہ زمین موش ہو چکی ہے، زمین پر آ چکی ہے، اور جو وہاں کے انسان تھے جو ہر وقت اللہ کی یاد رہے تھے، وہ انسان جو ہے زمین پر مردہ پڑے ہوئے ہیں، زمین پر مردہ پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے لاش ہی لاش نظر آ رہی ہے، ہر طرف جو ہے ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی ہے۔ جب اس معاملے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو بہت تعجب ہوا، بہت پریشانی کے عالم میں آپ چلے گئے کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہوا، آخر ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر ان کے اندر کون سی ایسی بدعملی پیدا ہو گئی کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، جن کی وجہ سے جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن کی وجہ سے جو ہے ان کے مالوں کو برباد کر دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کی ہریالیوں کو برباد کر دیا گیا۔ مولا آخر ان لوگوں نے کون سے ایسے کام کیے؟ کیا تیری اطاعت کرنی چھوڑ دی؟ کیا تیری عبادت کرنی ان لوگوں نے چھوڑ دی تھی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، میرا مولا فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، ان لوگوں نے جو ہے نہ نماز چھوڑی تھی، نہ ذکر اللہ کو چھوڑا تھا، نہ میری یاد سے یہ لوگ
غافل ہوئے تھے، وجہ یہ ہے کہ ان کے شہر میں، ان کی بستی میں جو ہے ایک ایسا شخص آ گیا جو بے نمازی تھا، وہ پیاسا تھا، اس نے جو ہے اس دریا سے پانی لے کر جو ہے اپنے منہ کو دھلا، اور دھلنے کے بعد اس نے یہ چاہا کہ میں اس دریا کا پانی پی لوں، مگر سمندر کا پانی جو تھا وہ کھارا تھا، اس لیے وہ پی نہ سکا۔ اس نے جو ہے پانی کو زمین پر پھینک دیا اور چہرے کو دھلا، اور چہرے کے دھلنے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے زمین پر گرا۔ اب جب زمین پر پانی گرا اس نحوست کی وجہ سے، کیونکہ وہ بے نمازی تھا، بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے میں نے جو ہے سارے شہر کو برباد کر دیا۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، بے نمازی اگر اپنے چہرے کو دھل کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے تو ہریالی ختم ہو جاتی ہے، مکانے زمین میں دس جاتے ہیں، وہاں کے لوگ مردہ ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ تو میرے مولا نے بتایا کہ اے عیسیٰ، جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے دین برباد ہو سکتا ہے تو پھر بے نمازی ہونے کی وجہ سے دنیا کیوں نہیں برباد ہو سکتی؟ یہ میرا مولا اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بے نمازی کی وجہ سے، یعنی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو نحوست پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے ہمارا دین بھی برباد ہوتا ہے اور اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب نماز نہ پڑھنے پر یہ نحوست ہے تو جو پنج وقتہ ہی نماز نہیں پڑھتے اور جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر نحوست کیوں نہیں ہوگی؟ آخر ہمارے گھروں سے برکت کیوں نہیں ختم ہوگی؟ آخر ہمارے گھروں میں افراتفری کا ماحول کیوں نہیں بنے گا؟ آخر ہمارے گھر میں پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ آخر ہمارے گھر میں مصیبت کیوں نہیں آئے گی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر مصیبتوں کو گھر سے نکالنا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، پریشانیوں کو گھر سے نکالنا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، اگر مالدار بننا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، اگر غربت کو ختم کرنا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، اگر جو ہے عزت چاہیے، شہرت چاہیے، بلندی چاہیے، عظمت چاہیے، کوئی مقام چاہیے تو پہلے نمازی بننا پڑے گا، پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، تلاوت کو چھوڑ دیا، تب سے جو ہے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں بے نمازی کو جو سزا ملے گی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کرے گا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آج روئے زمین پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جو ہے بے نمازی کو دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں مل رہی ہے۔ اگر آج وہ بے نمازی سزا نہیں پا رہا ہے تو وہ یہ نہ خیال کرے کہ آخرت میں بھی مجھے سزا نہیں ملے گی یا قبر میں بھی سزا نہیں ملے گی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، قبر میں بھی سزا ملے گی، جہنم کے اندر بھی سزا ملے گی۔ اور کبھی کبھی تو میرا مولا جو ہے اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، ہم اور آپ کی عبرت کے لیے۔ معلوم ہے ابھی چند ہی ایام کی بات ہے، ضلع سنت کبیر نگر کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک قبرستان سے دھواں نکلنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان سے دھواں نکل رہا ہے۔ اب دیکھنے والے بہت پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔
پورے گاؤں میں جو ہے یہ بات پھیل گئی کہ فلاں قبرستان کے اندر جو ہے دھواں نکل رہا ہے۔ اب لوگ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر سے جو ہے دھواں نکل رہا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دھواں نکل تو رہا ہے، اب اس کو روکا کیسے جائے؟ اس کو روکا کیسے جائے؟ کیونکہ ہر کوئی، یہ انسان، ہر کوئی شخص یہ جانتا ہے یہ دھواں نکل رہا ہے تو برے اعمال کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ اب اس کو روکنے کی ترتیب بنائی جائے، روکنے کا طریقہ اپنایا جائے، کون سا ایسا کام کیا جائے؟ وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ اس دھوئیں کو روکا جائے، تو وہاں کے جو علماء تھے وہ قبرستان کے اندر تشریف لائے اور لوگوں نے تلاوت کی، دعا خوانی کی، توبہ و استغفار کیا، تب جا کر وہ دھواں جو ہے بند ہوا۔ یعنی اس مردے کے لیے لوگوں نے دعائیں کی، ایصال ثواب کیا، تلاوت کی، درود شریف پڑھا۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر جو ہے جب اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں نے کثرت کے ساتھ کیا ہے تو ذکر کی برکت سے جو ہے وہ دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عبرت کے لیے کبھی کبھی میرا مولا دکھا دیتا ہے کہ دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو اور اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہماری آنکھوں پر غفلت کا ایسا پردہ پڑ چکا ہے، ایسا پردہ پڑ چکا ہے کہ مسجد سے اذان تو ہوتی ہے مگر ہماری کانوں تک نہیں جاتی، ہماری آنکھوں سے جو ہے مسجد اس طریقے سے پوشیدہ ہو چکی ہے کہ فجر کا وقت گزر جاتا ہے ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، جوہر کا وقت گزر جاتا ہے ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، تمام وقت جو ہے نماز کے گزر جاتے ہیں مگر ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے نمازی کو جو سزا ملے گی وہ بہت ہی سخت ملے گی۔ ابھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور نماز کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ بے نمازی کو کیا سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی انجمن میں جو ہے جلوہ گر تھے۔ اتنے میں جو ہے ایک اعرابی تشریف لائے، یعنی ایک دیہاتی تشریف لائے، ایک دیہاتی صحابی جو ہے تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میری کیفیت یہ ہے کہ نہ میرے پاس کفن ہے اور نہ میرے پاس کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو میرے آقا نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ آپ دونوں جائیں اور کفن کا انتظام کریں اور غسل دیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے اس اعرابی کے ساتھ وہاں تک پہنچے، ان کے مکان تک پہنچے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کا جسم جو ہے سیاہ خنزیر بن چکا ہے، اس کا جسم سیاہ خنزیر بن چکا ہے۔ اب حضرت ابو بکر حضرت عمر واپس پلٹ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ چلو۔ اب میرے آقا بھی ساتھ میں گئے اور جانے کے بعد میرے آقا نے دعا کی، میرے آقا نے دعا کی، میرے آقا کی دعا کی برکت سے جو ہے اس شخص کا جسم جو سیاہ خنزیر بن چکا تھا وہ صحیح ہو گیا۔ اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور قبرستان میں لایا گیا۔
اب جب قبرستان کے اندر لایا گیا اور صحابہ کرام نے چاہا کہ اس لاش کو اٹھا کر جو ہے قبر کے اندر رکھ دیا جائے، تو پھر صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے سیاہ خنزیر پھر بن چکا ہے۔ اب میرے آقا نے عرض کیا کہ اے شخص یہ بتا کہ تیرے والد کا عمل کیسا تھا، تیرے والد کا عمل کیسا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں دیکھ لو، اے میرے غلاموں دیکھ لو، بے نمازی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو گواہ بنا کر یہ فرمایا کہ بے نمازی کا یہی انجام ہوتا ہے، یعنی وہ آخر میں جا کر جو ہے سیاہ خنزیر بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا کہ کل بروز حشر جب بے نمازی اٹھایا جائے گا تو سیاہ خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، بے نمازی کا یہ انجام ہے۔ اور جب آدمی نماز پڑھے گا، نماز کا پابند ہوگا، اس کو تو ایسا پروٹوکول ملے گا میدان محشر کے اندر، اس کو اس طریقے سے فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں سنو، اس طریقے سے فرشتے نمازیوں کا استقبال کریں گے کہ میدان محشر کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے سورج کے طریقے سے چمک رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے چاند کے طریقے سے چمک رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا چہرہ ستاروں کی طریقے سے جو ہے چمک رہا ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا چہرہ کیوں سورج کی طرح چمک رہا ہے؟ آخر تم نے دنیا کے اندر کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ اس طریقے سے چمک رہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں جو ہے نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کر کے جو ہے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ آج ہمارا چہرہ جو ہے سورج کے طریقے سے چمک رہا ہے۔ اب جن کا چہرہ چاند کے طریقے سے چمک رہا ہوگا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہارا آج چہرہ جو ہے چاند کے طریقے سے چمک رہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے اندر جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اذان سے پہلے وضو کر کے اذان ہوتے ہی جو ہے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسی کی برکت سے آج ہمارا چہرہ جو ہے چاند کی طریقے سے چمک رہا ہے۔ اور ستاروں والے سے پوچھا جائے گا، یعنی جن کا چہرہ ستارے کی طریقے سے چمک رہا ہوگا ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کیا کرتے تھے، نماز کو وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے نمازی کا استقبال میدان محشر کے اندر کیا جائے گا، اور سوال و جواب جو ہوگا، حساب و کتاب جو ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی کر دی جائے گی، اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی کر دی جائے گی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گھر سے اگر افراتفری کو ختم کرنا ہے، اپنے گھر میں خوشحالی لانا ہے تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو نماز کے دامن کو جو ہے تھامنا پڑے گا۔ نماز
تو پابندی کے ساتھ جو ہے ادا کرنا پڑے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم تیاری کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد آدمی سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر ہی عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، مرنے کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔